صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھ لو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں. یعنی مطلب آپ نے رسول کی زندگی سے سیکھنا ہے. عمل میں بھی کہ پیغمبر اسلام کیونکہ قول اور فعل اور تقریر رسول ہمارے لیے حجت ہے، اور معصوم کے قول اور تقریر اور فعل ہمارے لیے حجت ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پیغمبر اسلام کی زندگی سے سیکھیں، بلکہ اگر ہم ہمارے بزرگان اہل سنت کی سفید ریش دوست یہاں پہ تشریف فرما ہے، ہم امام اعظم صاحب کو اگر دیکھیں، امام ابو حنیفہ کہ خود فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان. آج اس کی جشن ہے پیغمبر اسلام اور اس کا فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام. امام اعظم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر میرے 2 سال شاگردی چھٹ امام جعفر صادق کے ساتھ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوتا. یعنی وہ امام اعظم کی جس کا مناظرہ آپ لوگ سرچ کر لیں، مناظرہ امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ سرچ کر لیں اس مدعے کے کہ خود امام اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس روئی زمین پہ جتنی میرے سرچ ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عالم تر کوئی نہیں پایا. یہ دربار میں باقاعدہ اس نے اعلان کیا. تو قرآن مجید میں یہ جو آیت ہے تو ہمارے لیے رسول اور آل رسول نمونہ اور الگو ہے. پیغمبر اسلام وہ شخصیت ہے کہ جو جب کوئی بچہ اس کی گود میں سو جاتا تھا تو والدین جب آ کے اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو منع فرما رہے تھے کہ چھوڑ دو بچہ اپنا نیند پورا کرے. ہم مسجدوں میں بچوں کو کیا اتنے فیسلٹیز دے سکتے ہیں؟ کیا ہم بچوں کی شرارتوں کو کیا مسجدوں میں برداشت کر سکتے ہیں؟ افسوس ہوتا ہے آج کل جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آ رہے ہیں کہ ایک عالم دین ہونے کے ناطے بچوں کے اوپر جو زیادتی کی جاتی ہے مساجدوں میں، تو کل یہ ہماری نسل کس سائڈ پہ چلی جائیں گے؟ یہ سیرت نبی تو ہم مساجدوں سے سیکھتے ہیں. جیسے قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی فرما رہے تھے کہ مساجد ہمارے ملک ہے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ مسجدوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر فتوائیں لگاؤ. مقصد یہ ہے کہ اسی دین کی پرچار کیا جاتا ہے. دنیا کو دین اگر پہنچانا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مسجد تھا کتنے وہ کھجوروں کے وہ ستون سے بنا گیا تھا. 18 ستون تھی یا کتنی ستون تھی، لیکن ایک کم ٹائم میں کم تعداد میں پیغمبر اسلام کے پاس تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ مولا علی کی تلوار سے اور حضرت خدیجہ سلام علیہا کی دولت اسلام بچ گیا. نو، اسلام دین زبردستی کا نہیں ہے اور رشوت دینے کا بھی نہیں ہے. کبھی بھی مولا علی نے کسی کی گردن پہ تلوار نہیں رکھی ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے اور میں آپ کا گردن کاٹ رہا ہوں. ایک کبھی نہیں میرے لیے. اور دوسری بات، کبھی بھی پیغمبر اسلام نے کسی کو پیسہ دے کے اپنا کلمہ نہیں پڑھوایا ہے. اور قرآن ہم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اے انسانو، نہیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی آپ جس کمیونٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ چاہے یہودی ہیں، آپ چاہے مسیحی ہے، جو بھی ہے، جو اہل کتاب ہے، اللہ نے کل سب کو یہ پیغام کیا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ ان چیزوں پر جو آپ کی درمیان مشترکات ہے، اس پر آپ اتفاق اور اتحاد کرو. ہمارے اگر دیکھیں تو ہماری بہت ساری چیزیں مشترک ہیں. ہم مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، اہل سنت بھی اس کو خلیفہ مانتے ہیں، لیکن چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. مانتا تو ہے. اگر اس پہ تھوڑا سا ایشوز ہے تو وہ علماء بیٹھ کے اس کے اوپر ڈسکس کر سکتا ہے، کتابوں سے، دلیلوں سے. قرآن ہمارا پاس شروع
اور سین پہ ختم ہو جاتا ہے. ہماری مشترکات، اللہ ہمارا ایک ہے، کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک مشترک ہے. ہم بہت سارے اشتراک پر اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو یہ جشن میلاد النبی جو مکمل مہینہ ربیع الاول کی مہینے میں جو ہم جشن مناتے ہیں، میرے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ افرادی قوت تھی. پیغمبر اسلام کے پاس کتنی تعداد کی افراد، اور نہ ان کے پاس اتنا اچھا خاصا پیسہ تھا. کم ٹائم میں اس نے دنیا میں دین کو پہنچایا. آج اگر یورپ میں یہ جو قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ ایسا دین کے بارے میں فرما رہا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، جو سورہ نور کی آیت ہے کہ وہ آخر میں آ کے فرماتے ہیں لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ یہ نور اسلام ہے. یہ نور اسلام کیسے پھیل جاتا ہے؟ یہ میرے اور آپ کی شکل میں اگر بیٹھ کے ہم پھیلا سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں متفق اور متحد ہو. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہمارے پاکستان کی نامور شخصیات، اس میں ایک شخصیت کا اگر نام میں نہ لوں، مولانا سراج الحق صاحب کی اگر میں نام نہ لوں تو یہ زیادتی ہے. وہ ہر ایک اتفاق بین المسلمین کے پروگرام کے لیے جس کنٹری میں اتحاد کی بات ہوتی ہے وہ پاکستان سے تشریف لے کے جاتے ہیں، چاہے وہ ایران میں ہو، اور بہت ساری ویڈیو اور تصویریں آپ دیکھ سکتے ہو. تو دوستان عزیز، ہم اگر ان جشن کو مناتے ہیں، پیغمبر اسلام کی بات کیا تھی کہ اس نے کم ٹائم میں دین کو پہنچایا، انک لعلی خلق عظیم. سب سے پہلے ہمارے اخلاقیات ٹھیک ہونا چاہیے. اگر میں بھی عنوان ایک شیعہ عالم اہل سنت بھائیوں کو، جیسے آیت اللہ سستانی بزرگوار نے یہ گولڈن یعنی گولڈ سے لکھنا چاہیے یہ الفاظ جو اس نے ادا کی ہے کہ اہل سنت کو بھائی مت پکارا کرو، بلکہ ان کو بولو وہ ہماری جان ہے، جان. کیونکہ اگر بھائی مر جائے تو دوسرا بھائی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر جان نکل جائے تو پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. یہی ہمارا راستہ ہے، اور اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. کوشش کیجئے کہ جتنی بھی پروگرامات ہو، جیسے ہمارے حاجی فداء حسین رانجھا صاحب نے ایک بہترین پیغام دیا. ابھی میں پنجاب والوں کے بیچ میں اتنا رہ چکا ہوں کہ مجھے پنجابی بھی سمجھ آتی ہے، لیکن بول نہیں سکتا ہوں زیادہ. وہ ہمارے پٹھان کی بات ہے کہ اردو آتی ہے جاتی نہیں، مجھے پنجابی آتی ہے جاتی نہیں، بول نہیں سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس نے ایک بہترین جملہ یہی بتایا کہ دوستان عزیز، ہمارا سب چیز بہت سارے مشترکات، جو قرآن آپ مانتے ہیں وہی قرآن ہم بھی مانتے ہیں. اگر ہو تو ہماری قرآن ان کو لے جائے، اپنے قرآن ان کو دے دے، پھر بھی ہمارا وہی قرآن ہے. تو پیغمبر اسلام محور ہے. پیغمبر اسلام ہماری لیے زندگی کے لیے ایک نمونہ ہے. اس کے لیے ہم نے مشترکہ مل کر کام کرنا ہے. اور وہ کیسے کہ اگر میں کل اہل سنت بھائیوں کو دیکھوں یا وہ مجھے دیکھیں اپنے پروگرامات میں، اگر میں شکل بناؤں اور میری چہرہ بگڑ جائے تو سمجھ لو کہ میں دل میں مخلص نہیں ہوں، میں اسلام کے لیے مخلص نہیں ہوں. اسلام کے لیے مخلصانہ طور پہ وہ بندے، وہ افراد کامیاب رہ سکتے ہیں جس نے سنی سنائی بات نہیں بلکہ سیرت رسول کو پڑھا ہو اور اس کو اپنایا ہو، وہی کامیاب ہے. کیونکہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی بھی حسن اور حسین کو نہیں مانتے اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. یہاں پہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہم آج وہی پیغمبر اسلام نے اس اپنے دو نوازوں کو اپنی کاندھوں پہ بٹھا کے دنیا کو سکھایا کہ میں حسین اور حسن سے کتنا محبت کرتا ہوں. پیغمبر اسلام کی ایک سنت نہیں بلکہ قل ان کنتم فرماتے ہیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اہل بیت سے محبت رکھنا جوز ایمان ہے. اگر اس لیے اہل سنت کا یہی بھی عقیدہ ہے تو ہمارے لیے سارے اہل بیت نمونہ اور الگو ہیں. میں تمام اہل سنت بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نہ وہ چیزیں جو ہم سے تعلق نہیں رکھتے
اس کو رہنے دو، اور جو یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، جو ہمارے مشترکات ہیں اس پر ہم متفق ہو کے اس دین اسلام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ایک اور دوسرا پیغام یہ کہ آج کل سوشل میڈیا پہ جتنی توہینات ہوتے رہتے ہیں، اور یہ دشمن کی ایک چال ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے۔ کبھی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مادر گرامی کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کبھی خلفاؤں کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ماننا ایک اور بات ہے، احترام ایک اور بات ہے۔ اگر اہل سنت، مثال کے طور پہ بالفرض میں بتاتا ہوں، اگر یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی اہل سنت ہو اہل بیت سے محبت نہ رکھتا ہو، اگر میں یہ فرض کر لوں کہ کوئی اگر امام علی کو نہیں مانتے ہیں، کوئی بھی بندہ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ ضرور امام علی کو مانو اور آپ کافر ہو جائیں گے، نہیں، یہ مجبوری نہیں ہے، بلکہ اہل بیت سے اٹچ ہونا ہماری مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے کہ ان سے اٹچ رہے۔ اگر میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کو پر ایگزامپل ایکسپٹ نہیں کرتا ہوں، نہیں مانتا ہوں، لیکن مجھے یہ حق بھی نہیں ہے کہ میں اس کے خلاف کوئی الفاظ استعمال کروں۔ یہ ہوتا ہے اس اتفاق بین المسلمین ہوتا ہے۔ اگر مساجدوں میں کفرانہ یہ فتوائی ختم ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز ہم اسلام کو بہت آگے تک بڑھا سکتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں، اور پھر بھی میں جتنی بھی ہمارے اہل سنت دوست و احباب ہے اس کو میں پھر بھی ایک دفعہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے دلی خوشی ہے آپ لوگوں کے آنے سے۔ ایک ہوتا ہے نا، انسان کے چہرے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ خوش ہے یا آپ خوش نہیں ہے۔ واللہ میں اس ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے میں قسم اٹھاتا ہوں کہ مجھے اتنا دلی خوشی ہے کہ مجھے سکون مل رہا ہے کہ جب بھی کسی مجلس میں، چاہے وہ اہل تشیع کے ہو اس میں اہل سنت ہو، اور اگر اہل سنت کے اس میں اہل تشیع ہو، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ مسلمان اتفاق اور اتحاد میں ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت جتنی بھی مسلمان ممالک ہے، غزہ، فلسطین، دنیا کے جس ممالکوں میں ظلم اور بربریت ہے، اللہ رب العزت مستضعفینوں کو، مستکبرینوں کے اوپر فتح اور نصرت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو جو پاکستان میں فی الحال موجود ہے اور اسلام کے نام پر بنا ہوئے ملک، اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ مظلوموں کی حمایت کر لے، اور بالخصوص پاکستان سے جتنی بھی افراد جیسے سینیٹر مشتاق احمد جو واقعی غزہ تک یعنی مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہیں، کشتیوں میں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وہاں تک خوراک پہنچائے، اللہ رب العزت جتنی بھی اس کی ٹیم ہے، جتنی بھی افراد ہے، چاہے اس کا کسی بھی مکتب فکر سے تعلق ہے، اللہ اس کی توفیقات کی خیر میں اضافہ فرمائے، اور مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔